بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے. جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فاصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. میں اکثر جگہ یہ کہا کرتا ہوں، جس طرح بانی پاکستان کی یوم پیدائش اور وفات پر پورے ملک پاکستان کے اندر محفلیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، کس لیے کہ آنے والی جو پود ہے، آنے والے جو بچے ہیں، جب شعوری زندگی کے اندر آئیں، یہ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ یہ آج کا دن کیوں رکھا گیا ہے. بڑے بتاتے ہیں کہ آج کے دن اس شخص کی وفات کا دن ہے جس کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس شخص نے ملک پاکستان کے لیے اپنے جان مان دھن سب کچھ قربان کیا اس ملک پاکستان کی خاطر، جس کی محنت سے یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. پیارے بھائیوں، جنہوں نے ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے محنت کی ہے، چاہے بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کیوں نہ ہوں، اور چاہے شاعر مشرق علامہ اقبال کیوں نہ ہوں،
ہم ان کی محنتوں کو، ہم ان کی کوشش کو، جو انہوں نے وقت صرف کیا ہے، ہم ان کی سوچ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جنہوں نے دین اسلام کی محنت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے۔ آنے والی جو مخلوق ہے، جو بچے اب شعوری زندگی میں آ رہے ہیں، ان کے اذہان کے اندر بھی تو ہم نے یہ بات ڈالنی ہے کہ خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ان کا لقب صدیق عتیق خود اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے منتخب ہو چکے ہیں۔ جس طرح انبیاء اللہ پاک کی تقسیم میں ہے، اللہ پاک کا انتخاب ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ انتخاب بھی اللہ پاک کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ انتخاب بھی اللہ پاک کا ہے۔ سبحان۔ تاریخ کے لحاظ سے بہت کچھ صحابہ اکرام کی زندگی پہ تنقید کی جاتی ہے۔ میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں، ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ میں عطر ہے، کستوری ہے اور کافی ساری ہے، اس نے وزن کرنا ہے، وزن کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، پوچھنے والا پوچھے یہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کا وزن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے وہ جو لکڑیوں کا ٹال ہے نا، میں نے اس کو اس کے ترازو پہ وزن کرنا ہے۔ اس کی ٹھنڈی سانس نکلے گی، وہ کہے گا کہ تم عطر کستوری کی قدر کو نہیں جانا، اس کی قدر کو تو نے نہیں پہچانا، اس کے وزن کے لیے ترازو مخصوص ہوتا ہے۔ جس طرح ہیرے جواہرات کا وزن کرنے کے لیے ترازو مخصوص ہے، جس طرح عطر کستوری کا وزن کرنے کے لیے ترازو مخصوص ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کے ایمان کو پرکھنا ہو تو تاریخ کے ترازو پہ نہ پرکھو، صحابہ اکرام کے ایمان کو پرکھنا ہو تو قرآن و احادیث کے ترازو پہ پرکھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو، جتنے لوگ صحابہ کے متعلق گمراہ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ تم نے حوالے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ کہیں گے فلاں تاریخ بتاتی ہے، فلاں جناب والا لیکچرار بتا رہا تھا، فلاں مورخ بتا رہا تھا۔ لیکن یاد رکھو، تاریخ جو ہے وہ الٹ ہو سکتی ہے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے اکثر دوستوں سے کہا ہے، دین کا معاملہ ہے، علماء نے 4 باتیں
باتیں بیان کی ہیں. فرمایا کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو سب سے پہلے اس کو قرآن کے اندر دیکھو. اگر قرآن سے نہ ملے پھر اس کو حدیث کے اندر دیکھو. اگر حدیث سے نہ ملے پھر اس کو کہتے ہیں اجماع امت. اور چوتھا درجہ ہے قیاس کا. اور پھر کیا فرمایا؟ اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ نظر آ رہا ہو جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، چاہے حدیث پاک بھی تمہیں محسوس ہو لیکن قرآن سے وہ حدیث ٹکرا رہی ہو، تو حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو اپنا لیں گے. سبحان اللہ. علماء سے پوچھو. اللہ کے بندو، میں بڑی قیمتی مثال دے رہا ہوں. کوئی یوں نہ میرے اوپر فتویٰ لگا دے کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے حدیث کو نہ مانو. نہیں، اصول بتایا گیا ہے. اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو، پہلی تو بات ہے کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے. کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، مفہوم اس طرح ہے کہ میری طرف سے یہ بات نہیں ہوگی لیکن میری طرف منسوب کر کے حدیث کہا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو کیا مطلب کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے اور کہ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو وہ دیکھا جائے تو وہ حدیث تو نہیں ہے لیکن ذہنی نقشے میں وہ حدیث منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے. تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہیں کوئی اس طرح کی حدیث مل جائے جو قرآن سے ٹکرائے، حدیث کو چھوڑنا لازم ہے، قرآن کو اپنانا لازم ہے. یہ مسئلے کی بات ہے. جو حدیث سے، جو قرآن سے ٹکرائے، حدیث کو بھی چھوڑنا لازمی ہے. میرے بھائیوں، جو تیری تاریخ تو اتنی کمزور ہے، وہ حدیث نہیں، وہ تاریخ ہے. حدیث تو وہ ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہو. تاریخ تو وہ ہوتی ہے جس کا حسب نسب بھی نہ ہو، جس کو آگے پیچھے کوئی جانتا بھی نہ ہو، اور اپنا قلم اٹھا کر اپنی سوچ میں آ کر اپنی مرضی سے لکھ دے. چاہے اس کا دل کرے کوئی غلاظت لکھ دے، اس کا دل کرے کسی کی مبالغہ کرتے ہوئے تعریفوں کے بہار لگا دے. لیکن میرے بھائیوں، تاریخوں کے چاہے انبار لگا دے، یہ اس کی سوچ ہے. لیکن علماء نے فرمایا جو قرآن سے ٹکرائے گی، چاہے حدیث ہوگی چاہے تاریخ ہوگی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ارے بھائیوں، جتنوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تنقید کی ہے، ان سے پوچھو یہ تمہیں جملہ کہاں سے لیا، یہ حکایت کہاں سے لی، یہ واقعہ کہاں سے لیا. وہ کہے گا فلاں محرخ نے لکھا، فلاں لیکچرار نے لکھا. میرے بھائیوں، اب خود اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، وہ ایک طرف محرخ کا قلم ہے. تم خود بتاؤ تم کس طرف جاؤ گے؟ محرخ کے قلم کے پاس جاؤ گے یا اللہ کے قرآن کے پاس آؤ گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ محرخ کا قلم نہیں بتاتا بلکہ خدا کا انتخاب بتاتا ہے. سبحان اللہ، خدا کا انتخاب بتاتا ہے. میں نے بہت دفعہ اگلے دن سوچ رہا تھا، توجہ کرنا بھائیوں، توجہ کرنا. اللہ اکبر، بڑے عجیب حدیث پاک کے اندر واقعات آتے ہیں اور سناتے ہوئے ڈرتا بھی اس لیے ہوں. کس لیے؟ کہ لوگوں نے وہ واقعات سنے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو نے کہاں سے نکال دیا، حالانکہ ہوتے واقعات ہے حدیث پاک کے. میں اب وہ واقعہ سنا رہا ہوں
جو تم نے سنے ہوئے ہیں تھوڑی سی میچنگ کر کے دیکھو. اللہ اکبر. مثال دے رہا ہوں، واقعہ سچا ہے. اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر. ایک بچہ ہے، اس کی عمر ہے تقریباً 8 سال، اور ایک بچہ ہے اس کی عمر ہے تقریباً 9 سال. ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے. سبحان اللہ. ایک کا نام کیا ہے؟ معاذ ہے، اور ایک کا نام معوذ ہے. بعض علماء ان کے متعلق لکھتے ہیں، بعض علماء کسی اور بچے کے متعلق لکھتے ہیں، لیکن جو بھی تھا وہ بچہ تھا. 7 8 سال 9 سال اس کی عمر تھی. بعض علماء غزوہ احد کا واقعہ لکھتے ہیں. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 9 سال کا بچہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے، حبدار ہے، جنگ لڑ رہا ہے. جنگ لڑتے لڑتے ان کے بازو پہ کسی دشمن نے وار کر دیا، بازو کٹ گیا، گوشت ساتھ چمٹا ہوا ہے، باقی سارا بازو ہڈی کٹ گئی. اب روایات کے اندر آتا ہے اس بچے نے تلوار سنبھالی، جس ہاتھ سے تلوار سنبھال رہے تھے، چونکہ یہ بازو لڑکھڑا رہا تھا تو انہوں نے اس کو اٹھا کر کندھے پہ پھینک دیا، لیکن پھر بھی رکاوٹ بنا. جنگ کرتے ہوئے اس بچے نے کیا کیا؟ توجہ کیجئے، اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اوپر سے تلوار سے اس ماس کو کاٹ دیا اور دور پھینک دیا، کیونکہ جنگ کرتے ہوئے تو رکاوٹ کیوں بن رہا ہے. سبحان اللہ. تو ارے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ، اپنے شاگردوں پہ حضور کی نسبت کے ساتھ جنہوں کو حضور کا فیض ملا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا رضاکار 8 9 سال کے بچے کے اندر اتنی محنت کی ہے، اتنا ایمان اجاگر ہوا ہے. یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اور صدیق کی عظمت کو تو کیا جانتا ہے؟ سبحان اللہ. صدیق کی عظمت کو کیا جانتا ہے؟ میں تاریخ کی طرف نہیں جاتا، میں بہت دفعہ غور کرتا ہوں، فیس بک پہ دیکھتا ہوں نا، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑایا جاتا ہے. بھائی انہوں نے دروازے توڑے ہیں، آگ لگائی ہے، اس طرح کی تم بھی سنتے ہو. یار ساری باتیں چھوڑ دو، تم نے اٹھانا ہے تو کس کو اٹھانا ہے؟ قرآن کو. کس کو؟ قرآن. کس کو اٹھانا ہے؟ قرآن. یہاں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کیجیے، اپنا ایمان بنا. میرے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضور کے گھرانے کے ساتھ کبھی غلط چیز کو قریب بھی نہیں آنے دیا. سبحان اللہ. میرے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا حضور کے گھرانے کے ساتھ نہ غلط کام ہونے دیا ہے. بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، دل کے کان سے سنو، پھر تلاش کرو، تمہیں قرآن سے ملے گی. جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بے عیب ہے، ساری زندگی پاک ہے، مبرہ ہے، مطہر ہے. اتنی پاک ہے جو ان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اللہ ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں. سبحان اللہ.
اگر میرے نبی کے قریب کوئی ایسی چیز آنے لگے، اگر میرے نبی سے کوئی ایسا فعل ہونے لگے، اللہ وحی کے ذریعے پہلے بتا دیتے ہیں میرے نبی اس طرح نہ کر۔ سبحان اللہ، ہے توجہ؟ ماشاء توجہ ہے تو قیمتی بات سنا دوں۔ ماشاء دعوے کی سمجھ آئی ہے جو میں نے ابھی دعویٰ دیا ہے؟ میرے نبی کے ساتھ غلط چیز کبھی ٹچ نہیں ہوئی، نہ میرے نبی سے نعوذ باللہ غلط کام ہوا ہے، نہ غلط بات، غلط کام، غلط چیز بھی ٹچ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اس طرح کا کام ہونے لگے جو بعد میں ناپسندیدہ ہو اور میرے نبی کو پتہ نہ ہو، پتہ ہو تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ میرے نبی سے ہو جائے، نہ پتہ ہو اور وہ کام ہونے لگے، اللہ وحی کے ذریعے روک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ وحی کے ذریعے روک دے۔ مثالیں بہت ساری آ گئی ہیں، لیکن چلو وقت کی قلت کے حساب سے خود تو سناتا ہوں۔ 28واں پارہ، آخری سورت، سورت التحریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میرے اوپر شہد حرام ہے، آج کے بعد میرے اوپر مکھی، یہ وہ پڑھ کے ویکھ لو ہے۔ میں تو صرف مثالیں ہی دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میرے اوپر مکھی حرام، شہد حرام۔ اب چونکہ یہ شہد اللہ کی نعمت ہے تو میں نے پہلے بتایا ہے اللہ میرے نبی کو غلط کام کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اگر شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے اوپر حرام ہے اور یہ شہد ہے اللہ کی نعمت، مکھی کے شاید اللہ کی نعمت، اگر میرے اللہ حضور نو منع نہ کر دے، منع نہ کر دے، آج تا امتی بھی ایو حوالہ دے کے آکھے ویکھو جی اللہ نے نبی نے مکھی نو اپنے تے حرام کیتا ہے، اسمیاں نے مکھی حرام ہے، لیکن مکھی کے آئی نعمت آئی اللہ پاک نے۔ ہن پڑھا قرآن حوالہ دیندا پیا، توجہ اس سے مثال نو چاہ کے تے صدیق دی صداقت تے فٹ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کرے سو تو سمجھ آ سی۔ سبحان اللہ۔ جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ آج تو بعد میرے اتے کدی سارے بولو آتا اگلی گل کرا، اگر ایک گل قرآن اچ نہ ہوئے میں تیرا مجرمہ، حوالہ دے چھوڑیا قرآن اے پئے ہوئے ترجمے بھی موجود ہیں، آپ پڑھ لویا میں تا حوالہ پیا دینا۔ 28 سپارہ آخری سورت، سورت التحریم۔ اللہ دے نبی نے کیا کہ آج تو بعد میرے اتے سارے بھلائے مکھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اچ فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، فرمایا اے نبی تسا اس چیز نو اپنے اتے حرام کیوں کیتا ہے جس نو اللہ نے تواڈے اتے حلال کیتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کر، توجہ ویکھو نا، ہن میرے نبی کولو ایک کم ہوندا پیا الٹ، لیکن خدا نے ہومن نہیں دتا۔ ہن جے اے گل ہے تے بتاؤ دلیل دے، مینوں وی آکھن دے، میرا نبی پیادا ہے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا اے عباس اے علی تساں دوویں جاؤ نا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ سبحان اللہ، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ سجنا اج تو بیان ہے ابو بکر مصلی تے انجے گیا ہے، غاصب ہو گیا ہے، اللہ نہیں چاہندا، اللہ دا نبی نہیں چاہندا، انجے ابو بکر چلا گیا ہے۔ سجنا جویں میرے نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم نے ماکھی نو حرام کیتا لیکن اللہ دی مشیت وچ منظور کوئی نہیں اللہ منع کر چھوڑیا ہے حوالہ قرآن وچ اگر میرے نبی نو اے منظور نہ ہوندا میرے اللہ نو اے منظور نہ ہوندا اللہ منع کر چھوڑیا کہ ابو بکر نو مصلی تے نہ آون دے میری مشیت وچ کوئی نہیں مینوں کوئی قرآن دی آیت وکھا مینوں کوئی حدیث وکھا کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے اللہ دے نبی نے منع کیتا ہوئے میں تینوں تریویں نمازاں دکھا دینا میرے نبی دے زمانے وچ ابو بکر مصلی رسول تے کھڑا ہے سبحان اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ماشاء اللہ تو ابو بکر تے تنقید کرے نے ابو بکر مصلی کھو لیا سجیندہ نہیں ہوں میں نہ کدی ایسا کام نہیں ہویا اگلی گل کیا ہے کدی ایسا کام نہیں ہویا اگر ہونے لگے خدا منع کر دے میرا اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ غیب دل کون جاندا ہے اللہ کدی سارے بولو اللہ تو نہیں وچ وچ بولو اللہ اللہ جاندا ہے نا بخاری شریف وچ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت تے وچ اس کے ملایا زہر کیا ملایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو پتہ کوئی نہیں پتہ ہوندا تے وہ کھاندے ہی نہ اے پتہ کہیں نو آئی اللہ تے جیڑا اللہ آگ دے وچ بلدی آگ نو ابراہیم تے گلزار بنا سکتا ہے تیز چھری نو اسماعیل نو بچا سکتا ہے چلتے پانی چو حضرت یونس حضرت موسیٰ نو بچا سکتا ہے جیل چو کڑھا کے مصر دا بادشاہ یوسف نو بنا سکتا ہے او اللہ قادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی نو چیندے پہن انجے منہ دے قریب لے کے ونجن لگے اللہ نے بوٹی نو زبان دیتی یا رسول اللہ نہ کھویا میرے وچ زہر ہی نہیں میرے وچ زہر ہی نہیں نہ کھویا آپ دیکھو اللہ نے نبی دی ساری زندگی چاہ اللہ نے نبی کو اگر مشیت تو ہٹ کے کوئی عمل ہوندا پیا ہوئے اللہ پاک اس عمل تو منع کر دیں اللہ نہ کر دیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جاوے کہ مختار کل تا او سبحان اللہ مختار کل کون ہے اللہ کی ذات ہے اللہ پاک دلوں کو جان دیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں جس ویلے اللہ نے نبی نے فرمایا افضل البشری تقریر ختم کریں دا اپنے آخری جملے افضل البشری بعد الانبیاء ابا بکر صدیق اور کائنات کے لوگوں سارے نبیوں تو بعد اللہ کی مخلوق اگر اونچا رتبہ ہے تو ابو بکر صدیق نہ ہے جو خدا نو پسند نہ ہونا خدا بولیا کیوں نہیں سبحان اللہ سمجھ آئی اگر میرے رب نو پسند نہ ہونا جبرائیل آیا کیوں نہیں میرے رب نو پسند نہ ہونا اللہ دی وحی آئی کیوں نہیں معلوم میں ہویا میرا نبی پیاتا ہے میرے تے ماکی حرام ہے اللہ دا قرآن بولیا نا میرا نبی اسانو نعمت بنایا ہے حرام نہیں حلال ہے اتھے بھی تا اللہ دا قرآن بول سکتا ہے سبحان اللہ اور سمجھ آئی اتھے بھی تا اللہ دا قرآن بول سکتا ہے کہ میرا نبی کے بیان ہے کہ اچھا رتبہ ابو بکر دے نا انجناک علی دا ہے اور اتھے تا خدا بولیا کوئی نہیں ہون اگر میں صدیق نو مقام دے ماں اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال دیندہ پیا سبحان اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابو بکر دا مقام علی کی بلند ہے اپنا قیدہ بڑھاؤ ابو بکر دا مقام
حضرت علی تو بلند ہے، حضرت ابو بکر دا مقام، حضرت عثمان تو بلند ہے، حضرت ابو بکر دا مقام، حضرت عمر فاروق تو بلند ہے، حضرت ابو بکر دا مقام اللہ دے نبیاں تو با پوری کائنات دے انسان تو بلند ہے۔ میں نہیں آکھیا، حدیث چاہ حضور نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حدیث نہ ہوئے، میرے نبی دا فرمان نہ ہوئے، اور میرا مسلمان میں تیرا مجرم، ہاں اگر میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے، میرے مصطفیٰ نے وہ جنت دی گل کیتی ہے، میں جنت نو ویکھیا تا کوئی نہیں، میرے نبی نے دوزخ دی گل کیتی ہے، میں ویکھیا تا کوئی نہیں، میرے نبی نے حوراں دی گل کیتی ہے، میں ویکھیا تا کوئی نہیں، میرے نبی نے قبر دے حساب دی گل کیتی ہے، میں جاندا تا کوئی نہیں۔ سونے نبی دی سچی زبان تے اسا اللہ دے بارے من گئے ہیں، سونے نبی دی سچی زبان تے جنت دے بارے من گئے ہیں، سونے نبی دی سچی زبان تے دوزخ دے بارے من گئے ہیں، سونے نبی دی سچی زبان تے اسی جنت دی حوراں دے بارے من گئے ہیں، سونے نبی دی سچی زبان تے اسی جنت دے شراباں تے حوراں دے بارے من گئے ہیں، سونے نبی دی سچی زبان تے اسی جنت دیاں نعمتاں دے بارے من گئے ہیں، اور سونے نبی دی سچی زبان تے اسی قبر دے حساب کتاب دے معاملے من گئے ہیں۔ وہ ایتھے تینوں کرم پوندے، ایتھے تینوں گھوٹو آندے، ایتھے کیوں نہیں مندا؟ میرے نبی دی زبان من، میرے نبی دے فرمان نو من، میرے نبی دے ارشاد نو من۔ اللہ دے نبی نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق، فرمایا نبیوں تو بعد اگر افضل انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرے بھائی، میں تا یہ بھی آکھیا آج گھوڑ پہ آنا، اساں تا علی دی جتیاں دے خاک دے برابر بھی نہیں ہے، بے شک علی دی جتیاں دے خاک دے برابر بھی نہیں ہے۔ علی تا بڑی عظمت دا مقام ہے۔ بے شک اساں تا یہ جاننے ہیں اگر میرا نبی قرآن ہے، علی قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی قرآن دیا ہے، علی عظمت والا، علی شان والا۔ لیکن اس تقریر نو میں پسند نہیں کرے گا جیڑی تقریر صحابہ نو آپس سے لڑاویں۔ اس تقریر نو میں پسند نہیں کرے گا جس تقریر کے اندر نبی دی تربیت یافتہ جماعت نو آپس سے لڑایا جاوے، میں اس تقریر کو پسند کرے گا جس تقریر کے اندر اللہ کا فیصلہ سنایا جاوے، اللہ کا قرآن فرمائے سونیا تو اس جماعت کے اوپر وہ محنت کیتی ہے، وہ رنگ چڑھایا ہے، اتنا پڑھایا ہے، اتنا پڑھایا ہے، میں خدا پیانا روح معاو بینہم، اے سارے آپس میں پیار والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ایک پہ آتا ہے کہ سارے آپس میں پیار والے ہیں۔ وہ تیری گل مننا یا قرآن دی مننا؟ سبحان اللہ۔ تیری مننا یا قرآن دی مننا؟ قرآن دادا سارے پیار والے ہیں۔ قرآن دادا ہے اولئک حزب اللہ، اور میرا نبی جنہاں نو تو پڑھیندا بیٹھا ہے، سبحان اے پڑھ دے تیرے کول بیٹھے لیکن ہے میری جماعت۔ سبحان اللہ۔ اولئک حزب اللہ، اے اللہ دے فوجی ہیں، اللہ دی جماعت ہے، اور جنہاں دا سربراہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان تو انہوں ترمذی شریف کی حدیث سناواں، اللہ دے نبی نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت، پلے باندھو یار، سبحان اللہ۔ یہ جی گلہ پتہ کدو مل سے، انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها، سبحان اور دنیا لیو میں حکمت دا شہر ہاں، ابو بکر ان دی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها، میں حکمت دا شہر ہاں، ابو بکر ان دی بنیاد ہے۔ بے شک انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها، میں حکمت دا شہر ہاں، عمر ان دی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها، اور دنیا لیو
میں حکمت دا شہر ہاں عثمان دی چھت تے سبحان اللہ انا مدینۃ الحکمت و علی جن بابها سبحان او اللہ دنیا لیو میں حکمت دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے سبحان اللہ علی دا دروازہ ہے تس اپنے مکاناں نو ویکھو بنیاداں پکیاں نہ ہون کداں نہیں کھلوندیاں اپنے مکاناں نو ویکھو کداں نہ ہون چھت نہیں کھلوندی اپنے مکاناں نو ویکھو بنیاداں نہ ہون کداں نہ ہون چھت نہ ہوے دروازہ نہیں لگدا بغیر بنیاد تو بغیر دیوار تو بغیر چھت تو دروازہ ٹکا کے دکھا تو اتنا تا من گئے ہیں کہ میرے نبی فرمائندے میں حکمت دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے اور دروازے نو تا منیندا ہے اس تو پہلے کدھا نو تا من سبحان اللہ اور دروازے نو تا منیندا ہے اس تو پہلے چھت نو تا من دروازے نو تا منیندا ہے اس تو پہلے ان دی بنیاد نو تا من میرے نبی حکمت دا شہر ہے ان دی بنیاد ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ ان دی بنیاد ابو بکر صدیق ہے جا دنیا دیا کتاباں اٹھا آج تیرے بھی نکاح ہوندے پہنے میں حضرت علی کو پوچھنا یا علی تہاڈا نکاح کہہ پڑھایا ہاں سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک جانثار صحابی حضرت علی بول کے آتے ہیں جس لئے بی بی فاطمہ الزہرا نال میرا نکاح ہویا ہی میرا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہاں میں پوچھا یا علی کوئی اس موقع تے کوئی واقعہ بھی پیش آیا ہاں حضرت علی فرمائندے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے نکاح دے گواہ لایا اے علی تو سمجھ کے کیتا اور بھی تو بندے موجود ہیں تواڈے رشتہ دار بھی موجود ہیں حضرت علی فرمائندے میں ابو بکر تے عمر انہاں دعاں دے ہاتھ پڑھ کے حضور دے سامنے پیش کر دی یا رسول اللہ علی دا نکاح پہ ہوندا اس نکاح دے گواہ میں ابو بکر تے عمر لے کے آیا سبحان اللہ وہ میں تینج نظر آندا ہے او تیرے نکاح دے موقع تے تو گواہ اونوں بنے گے جس تے تینوں وسا ہوئے جس تے تینوں یقین ہوئے جس تے تینوں اعتماد ہوئے تو اپنے نکاح دے گواہ اونوں بنے گے میں تا علی نو ویکھا کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح پہ ہوندے حضرت علی اپنے نکاح دے گواہ دا انتخاب ابو بکر عمر نو کیتا ہے سبحان اللہ اور نکاح دے گواہ کمزور نکاح بھی کمزور میرے علی دا نکاح بھی مضبوط ہے گواہ بھی مضبوط ہے سبحان اللہ اللہ تعالی تے میں سمجھا دی توفیق عطا کرے آمین